کچھ بھی نہیں ہے. تو ارطغرل ڈرامہ دیکھ کے نا لوگوں نے مجھے گھوڑے پہ بٹھا دیا. میرے گھوڑے والی ویڈیو لا رہے ہیں لوگ. تو ارطغرل ڈرامہ جو لوگ دیکھتے ہیں تو یہ شراب کباب اور یہ جو ہر وقت بالی ووڈ اور لالی ووڈ کی فلموں میں لگے رہتے ہیں, اور وہ فلانی کا انٹرویو آیا تو زنانے نے جواب دیا, ڈمکانے نے جواب دیا, پھر یہ جو دیکھتے رہتے ہیں نا 24 گھنٹے ان چیزوں سے تھوڑی جان اس کی چھوڑ جاتی. لوگ تو عجیب عجیب وہ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں کہ وہ ایک آدمی ارطغرل ڈرامہ دیکھتے دیکھتے اتنا پاگل ہو گیا کہ اگلے دن 2 تلواریں لے کے گدھے پہ بیٹھ کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کا نفسیاتی اثر. اچھا ہے بھائی, اور یہ تو پہلے کلچر تھا. ہمیں یاد ہے ہم جب بچپن میں وہ ہوتی ہیں نا گھر کی خواتین مہندی لگا رہی ہوتی ہیں, بچیاں بھی, تو ہم چھوٹے تھے, ہم بھی کبھی عید کی رات کو چاند رات کو بچیاں مہندی لگاتی ہیں نا, تو ہمیں یاد ہے کہ ہم بھی بیٹھ جاتے تھے بچیوں کو دیکھ کے, لڑکیوں کو دیکھ کے کہ ہم بھی گھس کے چلو ہماری بھی لگا دو. تو ایسے ایک دن میں نے بھی لگا لی. تو میری دادی اللہ ان کی مغفرت فرمائے, حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھی, یا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے, بزرگوں کی صحبت تھی نا. تو انہوں نے کہا کہ لڑکے مہندی نہیں لگاتے, خبردار اس کو اتار کے آؤ. ہم حیران ہو گئے, بھائی ہم تو اتنی سمجھ نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ جو بچہ لڑکا مہندی لگاتا ہے وہ بڑے ہو کر تلوار ہاتھ میں نہیں اٹھا سکتا. اس وقت ہم نے اس کو اتنا سیریس نہیں لیا, لیکن اب کہتا ہوں دیکھو یہ تاریخ تھی نا, ہسٹری تھی, اس کے کچھ کھنڈرات ہیں جو باقی رہ گئے تھے, اور اب وہ بھی بولو بھائی ختم. تو یہ ڈرامہ جن لوگوں نے دیکھا ہے ان میں کم از کم مہندی لگانے کا شوق تو ان کو ختم ہو گیا. بیوٹی پارلر میں جا کے جو گھنٹوں گھنٹوں دولہا کی گھسائی ہو رہی ہے اور وہ جو لپائی پتائی ہو رہی ہے اس کی, یہ شوق الحمدللہ. دولہا جو ہے نا وہ ان چیزوں سے تھوڑی دولہا بنتا ہے, سمجھ رہے ہیں, یہ دلہن پہ سوٹ کرتی ہیں یہ چیزیں, دولہا پہ یہ چیزیں سوٹ. دولہا ہماری جب بھی میری شادی ہوئی الحمدللہ اسی سول ڈریس میں گیا ہوں, یہی پگڑی, صابن سے منہ دھویا, ڈیٹول سے بھی نہیں دھویا, صابن سے منہ دھویا, یہی کپڑے پہنے, اسی میں چلے گئے. شیروانی پہن لیں اور اچھی بات ہے, اس کی برکت ہے کہ کئی دفعہ الحمدللہ شادی ہو چکی ہے, اللہ کا فضل ہے. کیونکہ شادی کرنے کے لیے آدمی میں تھوڑا سا, میرے میں تو نہیں ہے لیکن ویسے انسان میں کانفیڈنس چاہیے نا. کیا خیال ہے؟ تو بیوٹی پارلر میں اگر آپ لپائی پتائی کرو گے تو کانفیڈنس کے علاوہ سب کچھ پیدا ہو جائے گا آپ کے اندر. گھنٹوں گھنٹوں بیوٹی پارلر میں جب شیشے کے سامنے بیٹھو گے, خدا کی قسم مردانگی ختم ہو جائے گی. اور آپ دیکھو, میرے تو باہر بھی ملکوں کے سفر ہوتے ہیں, میں تھائی لینڈ گیا, وہاں میں نے ہیجڑے اتنے دیکھے, میں نے کہا یار یہ اتنے ہول سیل کے حساب سے ہیجڑے کہاں سے آ گئے. ہمارے یہاں تو 1000-2000 کے بعد کوئی ایک ملتا ہے, اس پہ بھی شک ہوتا ہے پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے, یا ہر دوسرا آدمی ہیجڑا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ بنے ہوئے ہیں, مرد ہوتے ہیں لیکن نسوانیت عورت پناہ ان میں آتے آتے اپنے آپ کو ہیجڑا بنا لیتے ہیں, اور پھر وہی زنانیہ جیسی حرکتیں, ان کی شکل بھی ایسے ہی عجیب سی, مرد ہو کے عورت جیسی شکل. تو کیا ہو گیا بھائی, اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے, اتنی بڑی اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے, تم عورت بن رہے ہو. تو یہ حال ہو جائے گا ہماری بھی نسلوں کا. تو آدمی بنایا ہے بھائی, ارطغرل دیکھیں گے تو آدمی بننے کا شوق, بولو نا بھائی. نہیں دیکھیں, میں کہہ رہا ہوں جو پہلے سے دیکھ رہے ہیں ان کی, ایسا نہ ہر آدمی جا کے دیکھنا شروع کر دے. اس سے خطرہ یہ بھی ہے کہ یہاں ہوتے ہوتے پھر دوسرے ڈراموں کی بھی لت نہ پڑ جائے. اس لیے علماء کہتے ہیں بھائی جو چرس ہیروئن پی رہا ہے اسے ہم کہیں گے تو چرس پی لے, لیکن جو نہیں پی رہا اس کو تھوڑی چرس کا کہا جائے گا. تو لیکن یہ ہے کہ جو دیکھ رہے ہیں, جو ان چیزوں سے اس طرف آئے, ان میں تھوڑا سا ایک شوق پیدا ہو رہا ہے, یار مردوں والی زندگی گزارو, یہ کیا ہر وقت لڑکیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہو ہر وقت, اور کیا ہر وقت جو ہے نا عشق معشوقی, اور یہ جو لڑکوں کا آج کل کام ہے, ساری صلاحیتیں, اور وہی ہے نا پیسہ بھی اور ساری صلاحیتیں بھی. وہی ایک بندہ گیا ہوٹل اپنی گرل فرینڈ کو لے کے, کہتے اللہ کے نام پہ 2 دودھ پتی دے دو. تو اس نے کہا کم بخت جب پیسے نہیں ہیں تو دودھ پتی کے بھی پیسے نہیں ہیں تو گرل فرینڈ کیوں رکھی ہوئی ہے؟ کہہ رہا رکھنے کے بعد ختم ہوئے ہیں. ٹھیک, پہلے تھے.